أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عطاء اللہ شاہ بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک ہی کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج عطا فرماتے ہیں اور انہیں چھوڑ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ تنزلی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ انسان کی کامیابی، انسان کی ترقی اور خوشحالی بھی اسی قرآن کے ساتھ منسلک ہے، اور انسان کی بربادی، اس کی ہلاکت اور اس کی ناکامی بھی اسی قرآن پاک کے ساتھ منسلک ہے۔ اور آج انسان سمجھتا ہے کہ میری بدنصیبی ہے کہ میرے پاس مال نہیں۔ ناظرین، انسان کی بدنصیبی یہ نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس دولت نہیں یا اس کے پاس شہرت نہیں۔ سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہوتے ہوئے بھی قرآن پاک کی تلاوت سے محروم رہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو اور اپنی زبان کو قرآن پاک سے معطر رکھنا ہے۔ ہم علماء کرام کی صورت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کے مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں، اور جو آج کی ہماری بہت ہی خاص شخصیت جو ہمارے آج اسٹوڈیو میں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، بے حد ان کی گفتگو میں روانگی پائی جاتی ہے، تسلسل پایا جاتا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پر اور سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات، ان کے جو ہے خطابات سنتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں عالمی شخصیت مبلغ اسلام جناب مفتی حنیف قریشی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جس طرح مفتی صاحب میں نے ذکر کیا قرآن پاک کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات سے نوازا، اس میں سے ایک قرآن پاک کا معجزہ۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایسا ہی معجزہ ہے، تو اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہر پیغمبر کی نبوت کی صداقت پر جو اس کی تائید اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تو وہ معجزے کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے معجزے عطا فرمائے کہ گویا آپ کی ذات طیبہ سراپا معجزہ بن گئی۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت سارے معجزے ایسے ہیں جن کا تعلق تکوینی امور سے ہے، مردے کو زندہ کر دینا، بارش برسا دینا، یا اسی طرح کسی کی تقدیر اور قسمت بدل دینا۔ علم نہ تھا تو علم آ گیا، اندھا تھا تو بینا ہو گیا، گنگا تھا تو بولنے لگ گیا۔ بہت سارے معجزے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضور کا تکوینی، پھر کئی معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق علمی امور کے ساتھ ہے۔ لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس ایک معجزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 اور معجزے رسول اللہ کے جو ہے نا وہ دکھائے۔ جس طرح حضور نے آسمانوں کی سیر فرمائی، پھر اس سے واپس آ کر جب اس معراج کی تصدیق کے حوالے سے پھر رسول اللہ کے کئی اور معجزے جو ہے نا وہ ظاہر ہوئے۔ بے شک۔ لیکن ظاہر ہے امت قیامت تک حضور کی آئے گی، تو اب ہم تڑپ سکتے ہیں، ترس سکتے ہیں کہ کاش اس دور میں ہم ہوتے تو ہم اللہ کے رسول کو کوئی معجزہ دیکھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت پہ کرم کرتے ہوئے ایک معجزہ حضور کا ایسا رکھا جس سے حضور کا ہر امتی مستفید ہو سکتا ہے، اور اس معجزے کا نام ہے قرآن۔ دیکھیے، ہر نبی جس دور میں آتا ہے تو معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نبی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے یا اس کا انکار کرنے والے وہ عاجز آ جائے۔ تو معجزہ مخالف کو عاجز کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ تو عاجز وہ آ جائیں، جس طرح ہر دور کے پیغمبر۔ اچھا، پھر ایک میں کیا ایک اور بات کروں کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نا اس دور کے حالات کے مطابق معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا عروج ہے، بڑے بڑے طبیب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو بینا کر کے بتایا، ہے کسی کے پاس یہ پاور؟ آؤ، عاجز آ گئے۔ پھر اس سے بھی بڑھ کر آپ نے مردوں کو قم بإذن اللہ کہہ کر زندہ کر کے کھڑا کر دیا، کہا چلو حد ہو گئی، بڑے سے بڑا کوئی طبیب علاج کرے گا، لیکن مردے کے اندر روح ڈالنا، یہ اس کی زندگی ڈالنا، یہ صرف جناب نبی کا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ اب حضور کا جو دور ہے، یہ دور کون سا ہے؟ یہ دور بلاغت کے عروج کے دور ہے عرب کے اندر۔
फसाहत है, बलागत है, बड़े बड़े शुआरा आते हैं और वहाँ पर अपने अपने कलाम का उनका मुकाबला होता है, और हर कबीले का शायर आता है, वो अपना कलाम लेकर, सालाना उनका मेला होता है, और जिसका कलाम जनाब वो सबसे पहले नंबर पर होता है तो उसको काबे की दीवार के साथ नाम, वल्दियत, कबीला, और जो कबाइल आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या कबीला है जिसका शायर ये मुकाबला जीता हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी पर कुरान नाजिल होता है। हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जाते हैं और उस मजमे में जाकर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े शुआरा कलाम पेश कर रहे हैं। आखिर में आप फरमाते हैं कि मैं बनु हाशिम से हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कलाम पेश करूँ। वो हैरान होते हैं कि ये नौजवान ये कभी किसी मुकाबले में देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, ये क्या पेश करेगा। आप खड़े हुए, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। हुजम के लिहाज से कुरान का सबसे छोटा सूरा है। बेशक। जैसे ही आपने ये पढ़ा, सन्नाटा तारी हो गया और तमाम शुआराए अरब पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे और आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना कलाम उठाकर वहां से खिसकने लगे, और बिल इत्तेफाक तय पाया कि आज के बाद काबतुल्लाह की दीवार के साथ जो कलाम होगा वो यही होगा। और फिर उसके बाद उससे बेहतर कलाम कोई ना आ सका कि जिसको दीवार काबा से लटकाया जाता, ता आके फिर उनका वो तारीख ही बदल गई। तो अल्लाह के नबी का ये जो कुरान है ये मौजज़ा है। कुरान के अंदर क्या है? कुरान के अंदर अखबारात हैं, यानी माजी के उम्मतों की खबरें हैं। कुरान के अंदर आप अगर आप देखें तो अकायद की बात है, कुरान के अंदर उसने मुआशरत है, कुरान के अंदर इंसानी हुकूक की बात है, कुरान के अंदर जानवरों के हुकूक की बात है, कुरान के अंदर मैं कहता हूँ कि पूरी कायनात के अंदर जो अमन व अमान किसी मुआशरे को ज़रूरत होता है ना, तो सुबह क़यामत तक जिस मुआशरे को जो कुछ ज़रूरत था अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भेज दिया। और ये इंटरनेशनली ये चीज़ बड़ी हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सी किताब के अंदर हज़ारों लाखों सालों के लिए निसाब आ गया। ठीक है, तो उसको इसीलिए हम मौजज़ा कहते हैं कि मौजज़ा होता ही वो है जो इंसान की अक्ल में आम नॉर्मल हालात पर आदतन वो चीज़ मफकूद होती है। और मुफ्ती साहब, कुरान पाक नाजिल तो हो गया, लेकिन उसकी तंजीर अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए रख दी है कि अल्लाह ताला अपने अहले इल्म बंदों पे, जिसे इल्म लदुनी हम अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इल्म लदुनी की सूरत में अल्लाह ताला वो बताते हैं और अल्लाह ताला उन चीज़ों को खोलते हैं अपने ख़ास बंदों के लिए। देखें, नुज़िलत हाज़िर किताब वाला सब आते अहरुफ, इसकी मुख्तलिफ तफासिर की गई हैं जी कि कुरान मजीद 7 हरूफ पर नाजिल हुआ। क्या मतलब है? यानी एक एक कुरान मजीद की जो तफासिर हैं और जिसके बातनी उलूम हैं वो बुनियादी तौर पर बड़े बड़े 7 उलूम में होता है। उसके बाद वो क्या है, उसमें हज़रत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आप फरमाते हैं कि अगर मैं कुरान की सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊँटों का बोझ बन जाए और फिर भी जो अल्लाह ने मुझे उलूम अता फरमाए उनका अता ना हो सके। तो कुरान मजीद के अल्फाज वही हैं, लेकिन हर शख्स की रूहानी ताकत, उसकी अल्लाह के यहाँ जो उसकी अजमत और शान है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला कुरान के उलूम उस पर खोलता है। एक एक लफ्ज़ उलमा पढ़ते हैं, अल्लाह ने बाज़ों को ऐसे उलूम अता फरमाए, वो एक एक लफ्ज़ को जनाब जब बयान करते हैं तो वो कई कई घंटे शुरू हो जाते लग जाते हैं। तो कुरान इसीलिए मौजज़ बयान कलाम है कि इसके अंदर एक मौजज़ा है। इसको अल्लाह ताला ने इसके एक एक लफ्ज़ के अंदर इतनी जिहतों से चीज़ें रखी हैं कि हर आदमी एक ही जो है ना लफ्ज़ को पढ़ता है और वो अपने मफ़हूम और मतलब के मुताबिक उसे मानाख़ज़ कर लेता है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे उम्मती बनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनको जो अल्लाह ताला ने मौज़ज़ात दिए, तो उनके दोबारा आने के बाद जो वो मौज़ज़ात वाला जो सिस्टम है वो भी रहेगा या ताबे होंगे? हाँ, ये मैं थोड़ा अर्ज कर दूं कि देखें, अल्लाह तबारक व ताला जिस नबी को नबूवत एक दफ़ा दे देना उसको मुअत्तल नहीं करता। ये एक अल्लाह ताला का आफाकी कानून है और ये हमारे मुसलमान के अकीदे में ये बात दाखिल है कि अल्लाह तबारक व ताला नबी को जो नबूवत अता फरमाता है तो उसका तनज़्ज़ुल नहीं होता। यानी अल्लाह किसी नबी के मकाम से उसको गिराता नहीं है, नबूवत उसकी सल्ब नहीं करता। इल्म सल्ब हो सकता है, आपकी रूहानियत सल्ब हो सकती है, अगर कोई वली है तो उसकी विलायत सल्ब हो सकती है, लेकिन नबी को अल्लाह चुनता ही ऐसी हस्ती को है, चुन कर अल्लाह रखता है नबूवत के लिए कि जिसके लिए बाद में ये ज़रूरत पेश नहीं आती कि उसकी नबूवत को मुअत्तल करके उसकी जगह उसको सल्ब करके उसको कुछ वक्त के लिए कि उससे कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जी इसकी नबूवत सल्ब हो, ऐसा नहीं होता।
تو ہر نبی جو نبی ہے وہ صبح قیامت تک نبی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہر نبی کی نبوت جو ہے نا وہ صبح قیامت تک ہے. لا نفرق بین احد من رسل. قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے کہ ہم کسی نبی اور رسول کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے ہم تفریق نہیں کرتے ہیں. البتہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. بہت سارے نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے اور ہمارے آقا سید کونین سید المرسلین آپ فرماتے ہیں انا امام المرسلین, میں سارے نبیوں کا سردار, میں سارے انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں, میں سارے نبیوں کا امام ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو نبوت لے کر آئے تو آپ نے خود فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا ہوں اس نے تمام ادیان سابقہ کو منسوخ کر دیا ہے. یعنی اب ان کی ضرورت نہیں رہی, حضور نے مکمل کر دی شریعت. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے تو نبی, لیکن وہ جو منصب نبوت ہوتا ہے کہ یہ نبی کی جو تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے یہ وہ اپنی شریعت کے پھیلانے کا وہ نہیں, کیونکہ حضور جب آئے تو ان کی شریعت پہلے کی جو تھی وہ منسوخ ہو چکی. اب کیا ہے وہ آئیں گے لیکن کس طرح رسول اللہ کی شریعت کے تابع بن کر. اب وہ انجیل نہیں پڑھیں گے, وہ قرآن پڑھیں گے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ وہ کیا دن ہوگا کہ جب میرے امتی کے پیچھے میرا مہدی آئے گا اور اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور اقامت ہو جائے گی حضرت امام مہدی کے لیے. تو حضرت نبی پاک فرماتے تھے نا کہ مہدی منا اہل البیت, او مہدی میری اہل بیت میں سے ہوگا, اس کا نام میرے نام پر, اس کی اماں جان کا نام میری والدہ کے نام پر, اس کے بابا کا نام میرے, اور وہ ہوں گے کون, حسن و حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. تو یہ امام مہدی ہمارے عقیدے کے اندر ہے کہ ان کا آنا یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے. اور تواتر ایسی علماء فرماتے ہیں جو حضرت امام مہدی کے آنے کا انکار کرے وہ بددین ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اتنی حدیثیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. تو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے نماز پڑھیں گے, تشریف لائیں گے, آگے اقامت ہوگی. حضرت امام مہدی رسپیکٹ کرتے ہوئے نبی کی نبوت, چونکہ منصب نبوت جو ہے وہ سارے مناصب سے بڑا ہے, تو آپ پیچھے ہٹیں گے. لیکن حضرت امام سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں مہدی آپ نماز پڑھائیں کیونکہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کیا مقام ہوگا, مردہ زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے ہوگا اور میرا مہدی میرا بیٹا آگے کھڑا ہوگا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا, قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا ورڈ لکھا گیا. آج اس کو انٹرپریٹ غیر مسلموں کی طرف سے جو کیا جاتا ہے, علماء نے تفاسیر بیان کی, علماء نے ترجمے لکھے, تقریباً آلموسٹ پوری دنیا میں اس کا مطلب سمجھایا گیا, لیکن پھر بھی آج جان بوجھ کر جو ہے اس مطلب کو غلط لیا جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں جو میرا اشارہ. دیکھیں یہ تو ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے اور ہوگا. خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں خود اللہ کے رسول کے حوالے سے جو یہود تھے یا دیگر بد مذہب لوگ تھے وہ اللہ کے نبی سرور کون و مکان کے خلاف کوئی, یا جو منافقین کا گروہ تھا وہ کوئی جو ہے نا لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے, کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے جس میں حضور کو ڈیگریڈ کریں, اسلام کو ڈیگریڈ کریں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ صحابہ کرام حضور سے فرماتے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں, دوبارہ ایکسپلین فرمائیں, یا دوبارہ اس بات کو آپ ریپیٹ فرمائیں. تو ان کی لغت میں راعی چروائے کو کہتے ہیں, تو ہلکا سا جانا زبان کو ٹیڑھا کر کے کہتے رعینا, جس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے چروائے. اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ یہ میرے محبوب کو ڈیگریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو فرمایا تم نے آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولنا, لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین. تو اب جہاں صحابہ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم نے رائنا بولنا ہی نہیں ہے, تم کو انظرنا یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے کہ جو اسلام دشمن قوتیں انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے اندر انتشار, جو نا ہمارے مسلمان عقائد کے اندر اختلافات, یا جو ہماری بنیادی چیزیں نا ان کے اوپر قدغن لگانے کی انہوں نے پوری کوشش کی. اور اس کا مقصود ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے پر جو سالڈ ہے, جو اپنے عقیدے پر مضبوط ہے نا, اس کے عقیدے میں انتشار ہے. کیوں؟ جس وقت مسلمان کے عقیدے کے اندر انتشار آ گیا, مسلمان ایک ریت کی دیوار کی طرح, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جب اس کا عقیدہ مضبوط ہے تو پھر اقبال نے کیا کہا, فولاد ہے مومن, یہ پھر لوہا ہے, فولاد ہے, اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے, اور یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے, یہ اتنا اہم ترین عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے 700 صحابہ اس لفظ خاتم النبیین کی تشریح کے لیے قربان ہو گئے. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں نا آپ سختی کر رہے ہیں علماء, او بھائی جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں رسول اللہ کے وصال فرمانے کے بعد صحابہ کرام میں جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ تو عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی. کیا بات، بالکل ایسی. جب سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے مسئلے پر جنگ لڑی جو ہے نا مسلمہ کذاب کے خلاف، تو اس سے کتنے صحابہ شہید ہو گئے. اور پھر یہ وہ خطرناک دور ہے کہ اسلامی فوجیں جناب جا کر کیسر و کسریٰ کو چھیڑ چکی ہیں اور ان کو جناب جا کر چیلنج دے چکی ہیں اور ان کو جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے سامنے کھڑی ہو چکی ہیں، للکار چکی ہیں، اور وہاں سے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ریاست اسلامیہ کو پیس کے رکھ دیا جائے. اس وقت کی سپر پاور ہیں کیسر و کسریٰ، فارس اور روم دو سپر پاور ہیں. تو جناب ایک چھوٹی سی ریاست ہے، ایک شہر کے اندر محدود ایک ریاست ہے، تو وہ ٹکر کس کو دے رہی ہے؟ اس وقت کی جو سپر پاور ہے اس کو. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو ایسے میں یہ نہیں دیکھا صحابہ کرام نے کہ ہماری اس وقت جنگ جو ہے نا سپر، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حکمت سے کام لینا، او بھائی کوئی حکمت نہیں ہے. جہاں پر عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے وہاں اس سے آگے کوئی حکمت نہیں ہے کہ مسلمان اس کے دفاع کے لیے یا تو جان دے دے، جان قربان کر دے، یا پھر جو اس عقیدے پہ قدغن لگانے والی قوت ہے اس کو نیست و نابود کر دے. بالکل صحیح. ٹھیک جی ناظرین، مفتی صاحب کے ساتھ ہم یہیں سے گفتگو کریں گے. یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ لے گا. وی ول بی رائٹ بیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جی ناظرین، ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ. مفتی صاحب، اہل بیت کا قرآن پاک میں جو تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قیامت تک کے لیے ایسا روشن کر دیا کہ جب ایک مومن ذکر کرتا ہے تو اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے، آنکھیں اکشبار ہو جاتی ہیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ یہ شہادت کا فلسفہ کیا ہے، شہادت امام حسین کا. قرآن میں کہاں پہ اس کے تذکرے، احادیث بے شمار مقامات پہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بتائیے گا کہ کیسا اللہ نے ذکر فرمایا. دیکھیں، قرآن مجید برہان رشید کی جو تفسیر ہے وہ زبان رسول ہے. یعنی اگر قرآن نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. اچھا یہ ایک بات یاد رکھیں، قرآن اصول دیتا ہے، فروعات حدیث بیان کرتی ہے. ٹھیک. یا پھر اس قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فروعات کے حوالے سے بعد میں تشریح کی جاتی ہے. تو جو اسلامی اصول ہیں وہ صبح قیامت تک قائم دائم ہے. وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے وہاں سے لے کر قیامت تک وہ اصول وہی ہیں. ٹھیک. البتہ فروعات زمانے کے ساتھ ساتھ ضروریات کے ساتھ ساتھ جو اس کے فروعات ہیں یا اس کے جو آگے ضروریات ہیں اس کے تحت ان چیز بدلتی رہے گی. تو قرآن مجید برہان رشید نے اہل بیت اطہار کا بڑا جاندار ذکر کیا ہے. ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 20 مقامات پر ذکر کیا. جی بتائیے. مثلا سب سے پہلے جو اہل بیت اطہار کی شان بیان ہوئی ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن مجید. پھر سورہ احزاب کو آپ دیکھیں تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. سورہ شورى کو آپ دیکھیں تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پھر آپ آیت مبالغہ کو دیکھیں تو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اب یہ آیات ہے. پھر آگے وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. تو یہاں یہ ذل قربا اور پھر ذل قربا قرآن مجید کے اندر قرابت داروں کا متعدد مقامات پر ذکر ہے. تو وآت ذل قربا حقہ والمسکین وابن السبیل. اب یہ جگہ جگہ پر قرآن ایک شارٹ ٹرم استعمال کرتا ہے اور اس کی تشریح پھر میرا نبی بیان کرتا ہے. مثلا قرآن مجید نے کہا قرابت داروں سے حبیب آپ ان سے پیار مانگیں، اپنی امت سے کہیں کہ میں تم سے سوائے اپنا جو تبلیغ رسالت ہے اس کو کوئی بدلہ نہیں مانگتا، صرف تم سے اپنی آل بیت کا پیار مانگتا ہوں. اچھا اب یہاں پر بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہر نبی جو آیا اس نے تو اپنی تبلیغ رسالت کا بدلہ اللہ کے ذمہ رکھا. ان اجری الا علی اللہ رب العالمین. حضرت نوح علیہ السلام بولے ما سألتکم من اجر ما سألتکم من مال. ہر نبی یہ کہتا ہے بھائی یہ امت میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جو تبلیغ رسالت کی ہے مجھے اس کے بدلے میں میری آل کا پیار دو. تو اب یہ کوشچن کھڑا ہوتا ہے کہ ہر حضور نے صرف تبلیغ رسالت کا بدلہ ایک اپنی آل بیت کا پیار مانگا،
لیکن اللہ تعالیٰ سورہ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے کویسچن کا آنسر دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اے حبیب آپ فرمائیں کہ اگر میں تم سے کچھ بدلہ مانگوں وہ میرے فائدے میں نہیں ہوتا، وہ تمہارے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اجری الا علی اللہ وهو علی کل شیء شہید، میرا اجر، میرا ذمہ، میرا بدلہ جو ہے نا وہ اللہ کے ذمہ ہے، جو میرا ہے۔ البتہ میں تم سے یہ جو کچھ مانگوں نا تو یہ تمہیں دینے کے لیے مانگتا ہوں۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی سے کہتا ہے ذرا پلیز یہ شاپر دے دو، وہ شاپر روپے کا شاپر ہے، یار یہ اس کی اتنی بڑی شخصیت ہے، یہ 1 روپے کا شاپر مانگ رہا ہے، لیکن اگر اسی شاپر کو، اسی شاپنگ بیگ کو وہ پیسوں سے بھر کے دے دے تو کبھی کسی کے تصور میں بھی آئے گا کہ یار اس نے روپے کا شاپر مانگا، وہ کہے گا یار اس نے دیا، وہاں لینے والا بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دیا۔ اسی طرح رسول اللہ نے، قرآن نے اہل بیت کا پیار مانگا، قرابت داروں کا، تو وہ ہمارے لیے تھا۔ وہ کیوں؟ اس کا بدلہ، اس کا اجر اس قدر زیادہ تھا کہ اللہ کے نبی علا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا مات طائبا مات مستکمل الایمان مات کاملا مؤمنا، کہ جو آل بیت کی محبت نے مرے گا وہ کامل مومن ہو کر، مستکمل الایمان ہو کر، توبہ کر کے اور شہادت کا درجہ پا کے جائے گا۔ تو اب میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے لفظ قربا ذکر کیا، خود صحابہ اکرام یا رسول اللہ من هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ کون لوگ ہیں جن کا پیار ہم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرض کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن حسین، اللہ کے نبی نے اس کی تشریح فرمائی۔ اسی طرح یطہرکم تطہیرا، یا رسول اللہ من هؤلاء الذین نزلت فیہم الآیہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی و فی علی و فاطمہ و حسن و حسین۔ سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح جناب قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم، اے حبیب آپ بلائیں بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، آپ ان سے کہیں۔ وہ میں ذرا وقت تھوڑا اس لیے تشریح میں نہیں جا رہا، آیت مبالغہ اتری، عیسائیوں نے مبالغہ کیا، رسول اللہ نے اپنی آل بیت کو۔ اچھا اب بلانا کس کو تھا؟ آپ عورتوں کو بلائیں، میں عورتوں کو بلاتا ہوں، آپ اپنی جانوں کو بلائیں، آپ اپنے بچوں کو بلائیں، اپنے بچوں کو بلاتے ہیں۔ اچھا اب حضور نے کس کو بلایا؟ فدعا النبی علی و فاطمہ و حسن و حسین، اللہ کے نبی نے بلایا فاطمہ آ جائے، علی آ جائے، حسن آ جائے، حسین آ جائے۔ تو قرآن مجید میں اچھا پھر جس طرح وآت ذی القربیٰ حق کہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل کا حق، یا رسول اللہ آپ کی اہل بیت کا حق کیا ہے؟ فرمایا ان سے محبت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ تو اس طرح قرآن مجید میں ایک نہیں 20 مقامات پر اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القرآن، بلکہ حضور نے جو آپ کا مشہور خطبہ ہے انی تارک وفی روایت انی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدہم اعظم من الاخر، وفی روایت اخری انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی آل بیتی، او میرے امتیوں میں تمہارے بیچ میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب لارے قرآن جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور دوسرا آل بیت لن یتفرقا ولم یفترقا حتی یرد علی اللوز، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، آل اور قرآن ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ تو اور پھر حضور نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے ان دونوں کا دامن پکڑے رکھا تو کیا ہوگا؟ لم تدلوا بعدی، کبھی بھی میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جو قرآن میتھڈ ہے نا اس کا پریکٹیکل آل محمد ہے۔ یعنی اگر تم نے دیکھنا ہے کہ نماز قرآن نے کہا ہے تو کیسے پڑھو؟ آل محمد کو دیکھو۔ صدقہ کیسے دو؟ آل محمد کو دیکھو۔ زکوٰۃ کیسے دو؟ آل محمد کو دیکھو۔ اعمال کیسے بجا لو؟ آل محمد کو دیکھو۔ حسن صورت، حسن سیرت، حسن کردار، حسن معاشرت یہ کیسے کرو؟ آل محمد کو دیکھو۔ غرباء اور مساکین کو کیسے؟ آل محمد۔ یعنی پورا قرآن جو میتھڈ دے رہا ہے اس کا پریکٹیکل آل محمد کو دیکھو۔ تو ظاہر ہے پریکٹیکل اور میتھڈ جب دونوں پرفیکٹ ہوں گے تو پھر بندہ کامیاب ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آل بیت ان کی ہستیاں ہمارے بعد، حضور کے بعد ہمارے لیے یہ رول ماڈل ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر ہو بہو سیرت مطہرہ، سیرت مصطفیہ ان کے اندر چھلکتی ہے۔ اس لیے تو جو قربانی کا فلسفہ ہے وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں بنیادی طور پر تو کربلا کے میدان کی قربانی جو امام علی مقام نے جو پیش فرمائی ہے، بنیادی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یزید کے اندر کیا خواستیں تھیں؟ یزید بدبخت شریعت کے اندر گڑبڑ کر رہا تھا، مثلا اپنی مرضی سے جسے چاہتا حلال کر دیتا، جسے چاہتا حرام کر دیتا، حالانکہ حلال اور حرام کرنے کی پاور کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو گویا وہ خدائی طاقت استعمال کر رہا تھا، یعنی وہ کام وہ کرنے لگ گیا تھا کہ جو خدا کے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہاں کئی لوگ کہتے ہیں جی لا الہ کی بنا حسین کیسے؟ بھائی وہ ایسے
کہ یہاں حسین توحید کے دفاع کا اشتہار ہے، تو وہ جو حاکمیت اعلیٰ کا کانسیپٹ ہے وہ اللہ کے لیے، اور یزید اس منصب پر خود کو فائز کر رہا تھا کیونکہ محلل حرمات اور جو ہے نا وہ محرم محللات یہ اللہ کی پاور ہے، وہ جسے چاہے حلال کرے جسے چاہے حرام کرے. تو یزید وہ طاقت اختیار کر رہا تھا، یہ وہ اپنے طور پر نفاذ کر رہا تھا. مثلا اس نے شراب کو حلال کرا، اس نے کہا یار کیا ہوا اگر محمد کے دین میں یہ حرام ہے، عیسیٰ کے دین میں جائز ہے، چلو پی لو. تو اب یہ چیز نواس رسول کے لیے کسی طور پر بھی برداشت کرنا ممکن نہ تھی. کئی لوگ کہتے ہیں حکومت، اگر حکومت کا مسئلہ ہوتا تو ان کے بڑے بھائی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیوں صلح کی؟ او بھائی انہوں نے تو حکومت دے دی، انہوں نے کہا یہ لو، ہم جنگ نہیں کرتے ہیں، ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، یہ لو. کوئی ایک دن کا اقتدار نہیں دیتا ہے، انہوں نے پوری حکومت اٹھا کر دے دی امت کے بھلے کے لیے، یہ لو. اس کا مطلب ہے یہ حکومت وغیرہ کا کوئی چکر نہیں تھا. اصل چکر کیا تھا کہ وہ خبیث آدمی دین میں بدلاؤ، دین کے اندر وہ خرابیاں اور خباثتیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ چیز نواس رسول جو ان کے جگر گوشیوں اور ان کا لحاب جناب ان کی گھٹی بناؤ، اور وہ ان کی کندھوں پہ سواریاں انہوں نے کی ہوں، رسول اللہ کے کندھوں پہ حضور کی گود میں یہ پلے بڑے ہوں، حضور کی انگلیاں پکڑ کے چلنا انہوں نے سیکھا ہو، پھر حضور نے ان کو شفقتوں کی نگاہوں میں رکھا ہو، تو پھر ایسی ہستی کب گوارا کر سکتی ہے کہ جس دین کو میرے نانا لے کر آئے، جس کے لیے میرے بابا نے بدر لڑی، احد لڑی، خیبر لڑی، خندق لڑی، اس دین کے اندر بگاڑ نہیں ہو سکتا. علی اصغر بھی قربان کر دیں گے، علی اکبر بھی قربان کر دیں گے، اونو محمد بھی قربان کریں گے، قاسم بھی قربان کریں گے، اور دی اینڈ خود بھی سر کٹا دیں گے، لیکن پیغام تو کم از کم دے کر جائیں گے نا. پیغام تو دے کر جائیں گے کہ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن خدا کی شریعت کے اندر کوئی بگاڑ قبول نہیں کر سکتے. بے شک بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور فرقہ واریت کے حوالے سے آپ جو پیغام دینا چاہیں، آج پاکستان میں جس طرح یہ فضا گھوم رہی ہے، بہت ضرورت ہے کہ ہم اس فرقے سے نکل کر، میرے خیال میں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ تشریح ہونی، جس طرح ہمارے ہاں بدقسمتی سے دہشت گردی کی آج تک تشریح نہیں ہو سکی، اس کی یہ نہیں بیان کیا، بیانیہ نہیں دیا جا سکا کہ کس کو کہتے ہیں دہشت گردی. کیونکہ امریکہ جس کو چاہے دہشت گرد کہہ دے، روس جسے چاہے دہشت گرد کہہ دے، حکمران جسے چاہیں دہشت گرد کہہ گئے، اور یہاں تو اور تو چھوڑیے یہاں عام بندہ شہری بھی جس کو چاہے دہشت گرد کہہ کے بھڑکا دے. تو ابھی ہماری امت کا، بلکہ میں یہ امہ کا کہوں گا، امہ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنلی سب سے پہلے تو ہم دہشت گردی کی تعریف نہیں کر سکے. جس طرح دہشت گردی کی تعریف ہمارے یہاں نہیں ہو سکی نا، اسی طرح فرقہ واریت کی تعریف بھی ہمارے یہاں نہیں ہو سکی. بدقسمتی سے آج جو دین کی بات کر رہے کہتے ہیں کہ فرقہ واریت ہے. آج اگر کوئی قرآن و سنت کی تشریح کی بات کرتے کہتے ہیں، میری جو نظر ہے، جو میں اتنا عرصہ دین کا طالب علم ہوں، جو میں سمجھ سکا ہوں کہ کسی کی مقدسات کی توہین اپنے من کے لیے یا اپنی پسند کے لیے کرنا، یہ بنیادی طور پر فرقہ واریت ہے. بس کسی کی بھی مقدسات کی توہین اپنی پسند کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی توہین کرنا، میرے نزدیک یہ فرقہ واریت ہے، اور اس کی اسلام میں کوئی ضرورت اجازت نہیں. اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو، کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. اگر ہم قرآن کی اس آیت پر اگر عمل کریں، ہم اللہ کے اس میسج پر عمل کریں، تو آپ یقین کریں پاکستان کے دنیا پوری سے فرقہ واریت ختم ہو جائے. اور یہ پلیز اس بات کو بھی سمجھا جائے، کون کہتا ہے کہ صرف فرقہ واریت کا یہ افریت جو ہے نا، یہ خون آشام پنجے اسلام کے معاشرے میں اس نے گاڑے ہوئے. آپ ہندوؤں میں دیکھیں بھائی، ہمارے ہاں تو ایک جگہ میں ابھی پی ٹی وی پہ پروگرام کر کے آؤں، وہاں پر میں نے شیعہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سنی بیٹھے ہیں بڑے آرام سے، اس نے چائے پی، میں نے چائے پی. یہاں ہم روزانہ اس پورے معاشرے میں دکانوں پہ جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے یہ شیعہ ہے، گھر ساتھ والا شیعہ ہے. بھائی یہ نہیں ہے یہاں فرقہ واریت. کس نے کہا پاکستان میں فرقہ واریت؟ اگر اس کے بدلے میں آپ انڈیا میں دیکھیں، ہندو معاشرے میں دیکھیں، تو جو ہندوؤں کے اندر شودر ہے، یا ان کے اندر جو برہمن ہے، ان کے اندر کھشتری ہے، ان کے اندر جو ان کی اور ذاتیں، تو کیا اجازت ہے کسی نچلی ذات کو کہ وہ برہمنوں کے مندر میں جائے؟ ان کی تو گیتا کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ جس زبان سے ان کے بھگوان کا نام لے اس زبان کو کاٹ دیا جائے.
ارے بھائی یہاں پر تو شیعہ کا خدا بھی وہی ہے، سنی کا خدا بھی وہی ہے، شیعہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، سنی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، شیعہ کا جو قرآن ہے وہی سنی کا قرآن ہے، یہاں جس کعبے کا حج شیعہ کر رہے اسی کا سنی کر رہا ہے، بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا، جس تشریعات میں یا کچھ جاہل لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جہالت کی وجہ سے جو مقدسات کے حوالے سے جو احتیاط نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے کبھی اختلاف پڑ مساجد جاتا میں ہے۔ بھی قید ہے تو وہ مساجد میں بعض دیکھنے میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ تو تشریح کا اختلاف ہے نا، مثلا ایک اور پھر ایک بات یہ ہے کہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں کیا حضور کے یہ فرمان ہے اختلاف امتی رحمہ کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اختلاف ہوگا تو آپ کی تحقیق کی راہیں کھلیں گی، اختلاف ہوگا تو آپ کے لیے دریچے واہ ہوں گے نا تحقیق کے، تو یہ اختلاف تحقیق کو جنم دیتا ہے اور تحقیق معاشرے کو عروج تک لے جاتی ہے، قوموں کے عروج کا راز تحقیق میں پوشیدہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے خود رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں اختلاف مسائل پر ہے، تو اختلاف مسائل کی حد تک تشریحات کی حد تک رہے تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں، البتہ جب یہ اختلاف مقدسات کی توہین تک جاتا ہے تو وہاں سے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، ان کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں، جس سے کئی دفعہ پھر یہ قتل و غارت کی طرف جاتا ہے۔ تو میں اور بھی بتاؤں، اس وقت بھی عیسائیت کے اندر جو میری معلومات ہے اس کے مطابق 30 سے زیادہ فرقے ہیں، حتیٰ کہ آپ جو ان کے کیتھولک ہیں اور پروٹسٹنٹ ہیں آپ ان کو دیکھیں، وہ تو بنیادی طور پر وہ تصور عیسیٰ سے ہی ان کا جو تصور خدا اور تصور الہ ہے اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ آپ سکھوں کے اندر دیکھیں، سکھوں کے اندر اچاریہ جو مسلک ہے یا ننکاریہ جو مسلک ہے اور دیگر جو سکھوں کے جو بھائی یہ کل تو مذہب شروع ہوئے، 500 سال ہوئے ہیں سکھوں کے مذہب کو، تو ذرا دیکھیے کہ سکھوں کے اندر کتنے آپس میں اختلافات ہیں ان کی تشریحات میں۔ جناب ان کے فرقہ، ان کے جو 5-7 تو وہ فرقے ہیں جو اس وقت دنیا میں ہیں، اور آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے، انڈیا میں اس کے اوپر بہت بڑا یہ جو ہماری اسی آپ کے جو برِ صغیر کے اندر ایک دفعہ ہو چکا ہے، جو بنیادی طور پر جو نرنکاری جو ان کا فرقہ تھا، ان کا سکھوں کا، اس کی آپ وہ اور مذاہب کو دیکھیں۔ میں بھی میں اسٹوڈنٹ ہوں تقابل ادیان کا، اس وجہ سے الحمدللہ تاریخ اور تقابل ادیان کی میرا سبجیکٹ ہے، تو اگر ہم اس کو گہری نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے بھائی اسلام میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے ایک شیعہ ایک سنی ایک مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، جنازہ اگر ہوتا ہے وہ ایک ہی صف میں، ادھر شیعہ کھڑا اللہ اکبر، عید کی نماز ایک جگہ سے، تو چند تشریعات کا اختلاف ہے، یہ چند جاہل لوگوں کے جذبات کے اندر بہک جانے کی وجہ سے تھوڑا تو مجھے بتائیں کہ کیا ہندوؤں کا جو ہے نا کھشتری یا نیچے جو ان کے شودر یا وہ کیا برہمنوں کی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں؟ ان کا تو خدا اور بھگوان الگ ہے۔ تو ان کے جو معاشرے میں قتل و غارت ہے اس کو ذرا دیکھیں آپ، یہ صرف سیاستدان حکومتیں کرنے کے لیے ایک رٹ لگا دیتے ہیں، جس طرح انٹرنیشنلی اپنا پریشر دینے کے لیے کر رہے ہیں نا حکومتیں کہ دہشت گردی بم مار دو افغانستان پہ، دہشت گردی بم مار دو جناب ایران پہ، دہشت گردی بم مار دو عراق پہ۔ اسی طرح جب حکمران اپنی اقتدار کی ناؤ کو ڈولتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ ایک نعرہ لگا دیتے ہیں فرقہ واریت، فرقہ واریت۔ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے۔ الحمدللہ، بے شک، بالکل۔ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا قرآن پاک میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا جو اچھا امیج، جو اچھا اللہ تعالیٰ نے فیس جو ہمارے سامنے رکھا، آج مسلمان اسے اپنانے میں بہت پیچھے ہے، اور اہل بیت کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے۔ اور آخر میں شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے گا، اور آج کے ہمارے مہمان مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون